السلام علیکم دوستو، ہم تاریخ کربلا کے عنوان سے ایک ویڈیو سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں واقعہ کربلا کے اسباب و حالات اور حضرت امام علی مقام علیہ السلام کی شہادت کے بعد کے واقعات کو تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو سیریز مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل کرما والی رات کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد حضرت امیر معاویہ نے اپنے دور حکومت میں ہی یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی تھی، جو کہ غیر شرعی فعل تھا کیونکہ اسلام میں ملوکیت کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 50 ہجری میں شامیوں کو بلایا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی جانشینی کے لیے اہل شام بیعت کریں۔ اس اعتبار سے آپ اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنی حیات ہی میں اپنے بیٹے کے لیے مسلمانوں سے بیعت لی اور اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنا دیا۔ جب شامیوں نے بیعت کر لی تو آپ نے گورنر مدینہ مروان بن حکم کو ایک فرمان لکھا کہ وہ اہل مدینہ سے بھی یزید کی بیعت لیں۔ چنانچہ مروان بن حکم نے مدینہ منورہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا، مجھے امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ میں ان کے بیٹے یزید کے لیے آپ لوگوں سے حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق کی سنت پر بیعت لوں، جیسا کہ ان کے دور میں نامزدگی کا طریقہ رائج تھا۔ یہ سن کر حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ نہیں، یہ سنت ابو بکر کی اور عمر کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہو کہ کیسر و کسرہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس طریقے سے بیعت لے رہے ہو، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق نے کبھی اپنی اولاد یا اپنے کسی اہل خاندان یا اپنے اہل بیت کے لیے بیعت نہیں لی۔ اس کے بعد 51 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج ادا کیا اور اپنے بیٹے یزید کے لیے تمام لوگوں سے بیعت لینے لگے۔ عام لوگوں سے بیعت لینے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے حضرت صدیق اکبر کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر اور حضرت عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے باری باری ملاقات کی اور ان تمام تینوں حضرات کو یزید کی بیعت کے لیے دعوت دی، لیکن ان تینوں حضرات نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنے دور حکومت میں ہی اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں۔ حضرت امیر معاویہ حج سے فراغت کے بعد واپس شام چلے گئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیمار رہے اور ماہ رجب 60 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید تخت نشین ہوا تو اس کو سب سے پہلے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جن لوگوں نے اس کی بیعت نہیں کی انہیں اپنی بیعت پر مجبور کرے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیعت لینے کے لیے اطراف کے تمام ممالک میں خطوط اور حکم نامے روانہ کیے اور اس نے ساتھ ہی ساتھ عامل مدینہ ولید بن عتبہ کو خط لکھا جس میں اپنے والد کی وفات کی اطلاع دی اور لکھا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور سب سے پہلے حسین ابن علی، عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر سے پہلے میری بیعت لو، اور جب تک ان سے بیعت نہ لے لو انہیں اپنے پاس سے جانے نہ دینا، اور ہو سکے تو تشدد بھی اختیار کرو، کسی صورت بھی ان کو مہلت نہ دینا۔ جب یزید کا خط ولید کے پاس پہنچا تو وہ گھبرایا اور فوراً اس نے ایک شخص کو بھیج کر مروان بن حکم کو بلایا جو ولید سے پہلے مدینہ کا گورنر تھا، اور اس سے یزید کے خط کا ذکر کیا اور اس سے مشورہ طلب کیا۔ یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ مروان بن حکم وہ شخص ہے کہ جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ناپسند فرمایا تھا۔ جب مدینہ منورہ کے گورنر ولید نے مروان سے مشورہ لیا تو اس نے کہا کہ ان تینوں کو فوراً اسی وقت بلاؤ اور ان سے بیعت کے لیے کہو، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے ورنہ ان تینوں کو قتل کر دو۔ اس مشورہ کے بعد گورنر مدینہ ولید نے عبداللہ بن عثمان نامی ایک نوعمر لڑکے کے ذریعے ان تینوں حضرات کو بلایا۔ یہ حضرات اس وقت مسجد میں تھے اور اس وقت غیر معمولی وقت کے بلاوے سے فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئے اور انہوں نے آپس میں کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا ہے اور ہمیں بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ چند جوانوں کو لے کر پہنچے اور انہیں ہدایت کی کہ تم دروازے پر بیٹھے رہو، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سنو کہ میری آواز بلند ہو گئی ہے تو سب کے سب مکان کے اندر چلے آنا، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو دروازے سے نہ ہٹنا یہاں تک کہ میں باہر آ جاؤں۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ ولید نے آپ کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنائی اور یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور فرمایا کہ میرے جیسا آدمی چھپ کر بیعت نہیں کر سکتا اور نہ میرے لیے اس طرح بیعت کرنا مناسب ہے۔
آپ باہر نکل کر لوگوں سے بیعت کے لیے کہیں۔ ولید کو یہ بات پسند آئی کیونکہ وہ امن اور صلح والا آدمی تھا۔ اس نے کہا اچھا آپ تشریف لے جائیں۔ جب آپ تشریف لے جانے لگے تو مروان نے بہت برہم ہو کر ولید سے کہا کہ اگر تم نے اس وقت ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو پھر تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ اگر بیعت کر لیں تو خیر ورنہ قتل کر دو۔ امام حسین علیہ السلام یہ سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا او ابن زرقہ، کیا تو مجھے قتل کرے یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ تشریف لے آئے۔ مروان نے ولید سے کہا کہ تم نے میری بات نہ مانی، خدا کی قسم اب تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ یہ بہترین موقع تھا کہ تم ان کو قتل کر دیتے۔ ولید نے کہا کہ تم پر افسوس ہے، تم مجھے ایسا مشورہ دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ قسم ہے رب ذوالجلال کی، اگر مجھے ساری دنیا کا مال و متاع بھی مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کر سکتا۔ مروان نے کہا کہ اگر تمہاری یہی رائے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد مروان دل سے ولید کا دشمن ہو گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یزید کی بیعت سے انکار اس کے لیے اشتعال کا باعث ہوگا اور وہ اس کے بعد ان کی جان کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن امام علیہ السلام کی دیانت و تقویٰ نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کے لیے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور مسلمانوں کی تباہی اور دین کی مذرت کی پرواہ نہ کریں۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بہت قدر و منزلت کرتا اور آپ کی عافیت و راحت میں کوئی فرق نہ آنے دیتا، بلکہ دنیا کی بہت ساری دولت آپ کے قدموں پر جمع کر دیتا، لیکن اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا اور یزید کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے امام کی بیعت سند ہو جاتی۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت سے برابر کنارہ کشی اختیار فرماتے رہے اور اس کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ شام کے وقت ولید نے پھر امام کے پاس آدمی بھیجا۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں نہیں آ سکتا، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ولید نے امام کی یہ بات مان لی اور آپ اسی رات 28 ہجری بمطابق 4 مئی 681 عیسوی کو اپنے اہل و عیال، بہنوں، بھانجوں اور عزیز و اقارب کے ساتھ مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ روانہ ہو گئے۔ عبداللہ ابن زبیر ایک رات پہلے ہی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو چکے تھے۔ حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑتے وقت اپنے نانا جان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے اور صلاۃ و سلام عرض کر کے رخصت کی اجازت طلب کی۔ ذرا سوچئے کہ اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ جس نانا کے کندھوں پر بچپن میں کھیلتے رہے اسی نانا کی بارگاہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس درد کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے نانا جان کے روضہ پر حاضری کے بعد امام علی مقام اپنی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا اور اپنے بڑے بھائی سیدنا امام حسن علیہ السلام کی زیارت کے لیے جنت البقیع میں حاضر ہو گئے اور صلاۃ السلام عرض کرنے کے بعد آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں اور آپ کے سر کو اپنی آغوش رحمت میں لیا ہوا ہے۔ امام علی مقام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نانا جان میں آپ کی امت کی جفاؤں سے تنگ آ کر اور یزید پلید کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے آپ کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ آپ کی زیارت نہیں کر سکوں گا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے حسین ان قریب تم میرے پاس آ جاؤ گے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کربلا میں بھوکے پیاسے شہید کیے جا رہے ہو۔ اے میرے حسین صبر کرنا اور اپنا کام پورا کرنا، زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تم بھی اپنے باپ، اپنی ماں اور میرے پاس پہنچ کر جنت میں اپنے رب کی رحمتوں سے مالا مال ہوگے۔ اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام بیدار ہو گئے اور آپ کو اپنی شہادت کا یقین ہو گیا۔ اسی شوق شہادت میں آپ نے مکہ معظمہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا اور اپنے نانا جان کو آخری سلام اور الوداع فرماتے ہوئے 4 شعبان المعظم 60 ہجری بمطابق 10 مئی 681 عیسوی بروز جمعرات اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ جاتے ہوئے راستے میں ایک مقام پر حضرت عبداللہ بن مطیع سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو اہل خانہ کے ہمراہ جاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ فی الحال تو مکہ جا رہا ہوں۔ عبداللہ نے کہا
آپ خیر و عافیت سے حرم محترم جائیے، لیکن ہو سکے تو آپ کوفہ مت جائیے گا، کیونکہ وہ منحوس شہر ہے، وہیں آپ کے والد ماجد شہید ہوئے اور وہیں آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، اور خدا کی قسم اگر آپ پر اب کوئی آنچ آئی تو ہم سب غلام بنا لیے جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام مکہ مکرمہ پہنچے۔ آپ کے پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوک در جوک آپ کے پاس آنے لگے اور زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی مکہ ہی میں تھے، وہ بھی آپ کے پاس آ جاتے۔ اہل مکہ کو آپ کے آنے کی بے حد خوشی ہوئی تھی۔ کوفہ حضرت سیدنا علی علیہ السلام کے وفادار اور محبوں کا مرکز اور گڑھ تھا، اسی لیے آپ نے اپنے عہد خلافت میں دارالخلافہ کوفہ کو ہی قرار دیا تھا، لہٰذا آپ کے تمام محب وہیں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ لوگ حضرت امیر معاویہ کے عہد خلافت ہی میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں تشریف آوری کر کے کوفہ کی درخواستیں بھیج چکے تھے، مگر آپ نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب جب کہ اہل کوفہ کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال کرنا اور حضرت امام علی مقام کا بیعت یزید سے انکار کرنا معلوم ہوا تو کوفہ کے تمام حمایتیوں نے آپس میں مشورہ کیا اور امام حسین علیہ السلام کو کوفہ آنے کے لیے خط لکھ دیا۔ خط کا مضمون یہ تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین ابن علی کو کوفہ کے تمام مومنین کی طرف سے السلام علیکم۔ بعد حمد و صلات، اللہ آپ پر سلامتی نازل فرمائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سرکش و گمراہ دشمن کو خاک میں ملا دیا، جس نے امت کا نظام درہم برہم کر دیا اور لوگوں کی مرضی کے خلاف ان پر حکومت کی اور امت کے نیک لوگوں کو شہید کیا اور شر پسندوں کو رہنے دیا۔ ہم لوگوں پر کوئی امام نہیں رہے، آپ تشریف لائیں کہ خدا تعالیٰ آپ کی برکت سے ہمیں حق کی حمایت نصیب فرمائیں۔ دمشق کا گورنر نعمان بن بشیر سرکاری محل میں ہے، مگر ہم اس کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہوتے اور نہ اس کے ساتھ عیدگاہ جاتے ہیں۔ جب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ آپ تشریف لا رہے ہیں تو ہم اس کو یہاں سے نکال کر ملک شام کی حدود میں دھکیل دیں گے۔ اس کے بعد بھی اہل کوفہ زیادہ صبر نہ کر سکے اور اس خط کے بھیجنے کے 2 روز بعد تقریباً 53 عرضیاں اور تیار ہو گئیں، جن پر 2 یا 3 یا 4 آدمیوں کے دستخط تھے، جو حضرت امام علی مقام کی خدمت میں ارسال کی گئیں۔ اس کے بعد پھر کچھ مخصوص لوگوں کی عرضیاں آپ کی خدمت میں روانہ ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق 150 خطوط امام علی مقام کی بارگاہ میں پہنچے۔ جب ان لوگوں کے بہت زیادہ خطوط امام حسین علیہ السلام کو موصول ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ تم لوگوں کے جذبات اور محبت کا تقاضا دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے چچا زاد بھائی امام مسلم بن عقیل کو تحقیق حال کے لیے کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر انہوں نے کوفہ کے حالات کے بارے میں لکھا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں تو انشاءاللہ میں بھی بہت جلد تم لوگوں کے پاس آ جاؤں گا۔ امام مسلم بن عقیل حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے حکم کے بعد کوفہ روانہ ہوئے۔ آپ اپنے ساتھ اپنے 2 کمسن صاحبزادوں محمد اور ابراہیم کو بھی کوفہ لے گئے اور مختار بن عبید کے مکان پر قیام فرمایا۔ آپ کی تشریف آوری کی خبر سن کر حامیان علی جوک در جوک آپ کی زیارت کے لیے آئے اور 12,000 تک اور ایک روایت کے مطابق 40,000 لوگوں نے آپ کے دستے مبارک پر بیعت کر لی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب اہل کوفہ کے جذبات، عقیدت اور محبت کو دیکھا تو امام علی مقام کی خدمت میں ایک خط لکھا جس میں یہاں کے حالات کی اطلاع دی کہ حالات یہاں سازگار ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ کوفہ کے حالات دیکھنے کے بعد یزید اور بنو امیہ کے ایک حامی عبداللہ بن مسلم حضرمی نے یزید کو خط لکھ دیا کہ مسلم بن عقیل کوفہ آ گئے ہیں، لوگوں نے جوک در جوک ان کی بیعت کرنا شروع کر دی ہے۔ اگر تمہیں کوفہ چاہیے تو کسی زبردست آدمی کو حاکم کوفہ بنا کر بھیجو جو تمہارے حکم کو یہاں جاری کرے۔ اس خط کے پہنچتے ہی یزید سخت غضبناک ہوا اور اس نے اپنے خاص مشیروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوراً کسی سخت آدمی کو کوفہ کا گورنر بنایا جائے جو کسی کا بھی لحاظ اور پرواہ نہ کرے۔ سب نے مشورہ دیا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا جائے جو ان دنوں بصرہ کا گورنر تھا۔ ابن زیاد کو حکم دیا گیا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ جائے اور مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے ملک بدر کر دے، اور اگر وہ مزاحمت کریں تو قتل کر دے، اور بیعت کرنے والوں کو ڈرائے دمکائے کہ وہ باز آ جائیں ورنہ ان کو بھی ختم کر دے، اور حسین آئیں تو ان سے بھی میری بیعت طلب کرے، اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر
ورنہ ان کو بھی قتل کر دے۔ یزید کا حکم ملتے ہی عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسرے دن ہی بصرہ سے کوفہ روانہ ہوا اور کوفہ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے شام کے وقت اپنے 20 ساتھیوں کے ساتھ حجازی لباس پہن کر حجاز کے رستے سے کوفہ داخل ہوا۔ لوگ پہلے ہی امام حسین علیہ السلام کے انتظار میں تھے کہ امام تشریف لے آئیں۔ رات کے اندھیرے میں لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، تو لوگوں نے امام کو دیکھتے ہی لبیک ابن رسول اللہ کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ابن زیاد لوگوں کی یہ محبت دیکھ کر اپنے دل ہی دل میں جلتا رہا اور نعروں کی آواز سن کر باقی لوگ بھی اپنے گھروں سے نکل آئے اور ابن زیاد کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ وہ سب سمجھ رہے تھے کہ یہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہیں۔ جب مجمع زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راستہ چلنے میں بھی رکاوٹ ہونے لگی تو ابن زیاد کے ایک ساتھی نے کہا کہ راستہ چھوڑ دو، یہ حسین نہیں بلکہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہیں۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بے انتہا رنج اور غصہ ہوا اور لوگ افسوس کرتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ رات گزارنے کے بعد ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفہ کا گورنر مقرر کیا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ جو ان کی بیعت نہیں کرتا میں اس کو مار دوں، اور اگر کوئی امام حسین یا ان کے خانوادہ میں سے کسی کی مدد کرتا ہے تو اس کو بھی موت کے گھاٹ اتار دوں۔ تو جو کوئی بھی حکومت مخالف سرگرمیوں میں حصہ لے گا اس کی اور اس کے اہل خانہ کی مال اور جان ہم پر حلال ہوں گے۔ لوگ ابن زیاد کا یہ بیان سن کر ڈر گئے۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل نے بھی مختار بن عبید کے یہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور رات کی تاریکی میں محب اہل بیت ہانی بن عمرو کے مکان پر منتقل ہو گئے۔ ہانی نے ایک محفوظ کمرے میں آپ کو چھپا کے رکھا۔ امام مسلم بن عقیل نے ہانی کے مقام پر قیام فرمایا تو آپ کے چاہنے والے وہاں بھی خفیہ طور پر ملاقات کے لیے آتے تھے۔ اس دوران بیعت کا سلسلہ بھی جاری رہا، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ 40,000 لوگوں نے بیعت کر لی تھی۔ ابن زیاد نے بہت کوشش کی لیکن کوفہ میں امام مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ نہ سکا۔ بالآخر اس نے اپنے شامی غلام ماکل کو اس کام پر مامور کیا اور اس کو 3,000 درہم دے کر سراغ لگانے کے تمام طریقے سمجھا دیے اور کہا کہ کسی بھی طرح مسلم بن عقیل کا سراغ لگاؤ۔ غلام نے کسی طرح ایک محب اہل بیت مسلم بن اسجا اسدی کو دھوکہ دیا اور ان کے ساتھ امام مسلم بن عقیل کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ ان کی خدمت میں 3,000 درہم پیش کیے اور اسی وقت ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ غلام روز امام کی بارگاہ میں صبح آ جاتا اور سب کے بعد واپس جاتا اور جا کے روز کی خبر ابن زیاد کو دے دیتا۔